پاک سرزمین شادباد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چائے کے ناظرین، آج بہت ہی خاص دن ہے. الحمدللہ آج ہی کے دن یعنی 74 ایئرس پہلے ہمارا پیارا ملک پاکستان آزاد ہوا تھا اور دنیا میں پاکستان نام کا پیارا ملک وجود میں آیا تھا. پیارے بچوں، اللہ پاک کے کرم سے ہمارے ملک میں بہت ساری خاص باتیں ہیں، جیسے پاکستان میں دنیا کا دوسرا سب سے اونچا پہاڑ K2 موجود ہے، کیوڑا میں دنیا کی دوسری بہت پرانی نمک کی کان موجود ہے، بلوچستان میں موجود گوادر بندرگاہ دنیا کی سب سے گہری سمندری بندرگاہ ہے. اور سب سے خاص بات اس پیارے ملک پاکستان کی یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور 27 رمضان المبارک کے مبارک لمحات میں ہمیں یہ ملک نصیب ہوا. تو پیارے بچوں، ہمیں اپنے پیارے ملک پاکستان سے محبت کرنی چاہیے اور اس پر فخر بھی کرنا چاہیے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں نیکی کی دعوت عام کریں، سنتیں پھیلائیں اور سچی اسلامی تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں، اسے سرسبز بنائیں اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ملائیں اور دنیا بھر میں اس کا نام روشن کریں. اللہ پاک ہمیں اپنے وطن عزیز سے محبت کرنے اور اس کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے اسپیشل پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بیچتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بیچتا ہے. تو مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چائے کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں آج کے اس اسپیشل پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. پاک سرزمین شادباد. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما.
ماشاءاللہ حسین بھائی آپ نے جو ہے اتنی پیارے انداز میں پڑھا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے, آمین. اللہ پاک آپ کو بھی ہم کو بھی بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے, آمین. اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے وطن عزیز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب بڑھتے ہیں آج کے اس اسپیشل پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. پاک سرزمین شاد باد. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج ہم اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی آزادی کی نعمت پر خوشیاں منا رہے ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں. آج کے دن پورے ملک میں لوگوں میں ایک جذبہ ہے, لوگوں میں ایک جذبہ ہے اور ہر طرف خوشی کا سما ہے, ہر طرف خوشی کا سما ہے. مگر ساتھ ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس آزادی کے جشن میں ہم بھول جاتے ہیں کہ اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ اس آزادی کے جشن کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے اور ہمیں کس اچھے انداز سے اس دن کو منانا چاہیے اور کن برے اور گناہوں والے کاموں سے بچنا چاہیے. آئے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس دن میں کیا کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے. تو پیارے بچوں, ہمیں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے, شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کچھ نوجوان موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر بائکیں چلاتے ہیں یا پھر کچھ برے بچے باجا بجاتے ہیں. پیارے بچوں, اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. کچھ لوگ زور زور سے اسپیکر پر گانے چلاتے ہیں, زور زور سے اسپیکر پر گانے چلاتے ہیں اور ہلا گلا کرتے ہیں جس سے آس پاس والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, جس سے آس پاس والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو پیارے بچوں, یہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ راستے بلاک کر دیتے ہیں, کچھ لوگ راستے بلاک کر دیتے ہیں جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. پیارے بچوں, یہ بھی بہت بری بات ہے, یہ بھی بہت بری بات ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ بم پٹاخے بھی پھوڑتے ہیں اور کچھ لوگ تو فائرنگ بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ تو فائرنگ بھی کرتے ہیں جس سے کئی لوگوں کا نقصان بھی ہوتا ہے, کبھی تو کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, خوشی منانے کی یہ انداز گناہوں والے انداز ہے اور یہ طریقے غلط ہیں. اچھے لوگ اور نیک لوگ کس طرح اس دن کو مناتے ہیں, پیارے بچوں آئیں اس بارے میں جانتے ہیں. اچھے لوگ اس دن کی شروعات اللہ پاک کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں اور ملنے والی آزادی کی نعمت پر شکر بھی ادا کرتے ہیں, ملنے والی آزادی کی نعمت پر شکر بھی ادا کرتے ہیں. تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اور ان مسلمانوں کو جنہوں نے اس ملک کو بنانے میں کوششیں کی اور اپنی جان قربان کی, انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں, انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں. یہ ملک کتنی قربانیوں اور کوششوں کے بعد قائم ہوا, اس حوالے سے اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہیں اور اچھا سے اچھا ملک بنانے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. پیارے بچوں, ہمیں بھی ان اچھے کاموں کو کرنا چاہیے, بلکہ خوب اچھے سے پڑھنا لکھنا چاہیے تاکہ ہم اس ملک کو خوب ترقی دے سکیں, اسے اسلام کا قلعہ بنا سکے کہ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی, ہمیں اسے صاف ستھرا رکھنا چاہیے, ہمیں اسے صاف ستھرا رکھنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, اور اپنے پیارے ملک پاکستان کو امن اور سکون والا گھر بنانا چاہیے. ہمیں اپنے ملک پاکستان کو امن اور سکون والا گھر بنانا چاہیے. اس سے اللہ پاک بھی خوش ہوگا اور انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور ہم نے اس سیگمنٹ سے کیا کیا سیکھا، کچھ پوائنٹس دیں ہمیں. جی حمزہ بھائی آپ بتائیں، مائک دیں کو. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ صبح صبح اٹھ کے گانے بجانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ویسے تو گانے سننا بھی اچھی بات نہیں ہے، اور صبح صبح اٹھ کے سب کی نیند خراب کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور پیارے بچوں ہمیں تو ویسے بھی گانے باجے نہیں سننے چاہیے، ہمیں گانے باجے نہیں سننے چاہیے. جی اور کون بتائے گا؟ جی عدیل بھائی. باجے بھی بجاتے ہیں کچھ لوگ. باجے بھی بجاتے ہیں، کچھ برے بچے ہوتے ہیں وہ باجے بھی بجاتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی نہیں بجانا چاہیے. جی دادان بھائی. کچھ لوگ پٹاخے بھی پھوڑتے ہیں. پٹاخے، بم پٹاخے بھی پھوڑتے ہیں، لیکن یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جی حنزلہ بھائی. کچھ لوگ بیک کا سینسر نکال کے آواز بوم بوم کرتے ہیں. یہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کچھ برے نوجوان ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. پیارے بچوں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی آپ بتائیں. کچھ لوگ فائرنگ بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ فائرنگ بھی کرتے ہیں. اور پیارے بچوں فائرنگ کرنے سے لوگوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. اچھا یہ کام آپ نے ایسے بتائے جس سے ہمیں بچنا چاہیے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے. اب ایسے کام بتائیں جو ہمیں کرنے چاہیے جشن آزادی کے دن. جی دادان بھائی بتائیں. کہ صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں. قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. اور جن مسلمانوں نے اس ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے. جی عدیل بھائی. صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. صبح اٹھ کے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. اور پیارے بچوں 14 اگست کے دن یعنی جشن آزادی کے دن جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے کہ نیچے جھنڈیاں پڑی ہوئی ہوتی ہے، جھنڈے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں ہمیں جو ہے اپنے پرچم کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. اور پیارے بچوں اپنے محلے یا گلی میں آپ کو نیچے جھنڈیاں گری ہوئی ملیں تو آپ جو ہے ان کو اٹھا لیں. پیارے پیارے بچوں متی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے وطن میرا پاکستان، اور جس میں جو ہے یہاں موجود بچوں نے جو ہے لنکس ریکارڈ کیے ہیں ایک مقام کے بارے میں، ایک جگہ کے بارے میں. آئے وہ دیکھتے ہیں. پاک سرزمین شاد باد. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی اندوی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 569 ہجری میں مدینۃ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کے قصبہ کوتوال میں پیدا ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام مسعود ہے اور آپ کے مشہور القابات بابا فرید الدین اور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ سلسلہ عالیہ چشتی کے عظیم رہنما ہیں. آپ کے پیر مرشد کا نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال 5 محرم الحرام 664 ہجری کو ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف پنجاب پاکستان کے شہر پاک پتن شریف میں ہے. ہمارا ملک پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد سے 160 کلومیٹر دور ضلع جہلم پنجاب میں کھیوڑا کے مقام پر نمک کی کان موجود ہے. دنیا کا دوسرا بڑا کھانے والا نمک کا ذخیرہ اس کان میں پایا جاتا ہے. یہ کان زمین کے نیچے 110 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے. اس میں 19 منزلیں بنائی گئی ہیں جن میں سے 11 منزلیں زمین کے نیچے ہیں. نمک نکالتے وقت صرف 50% نمک نکالا جاتا ہے، جبکہ 50% نمک پلیٹس اور دیواروں کے لیے کان میں باقی رکھا جاتا ہے. کان شروع ہونے کی جگہ سے 750 میٹر دور پہاڑی میں پھیلی ہوئی ہے. اس کان سے سالانہ 3,25,000 ٹن نمک حاصل کیا جاتا ہے. دور دور سے لوگ ان صدیوں پرانی کانوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ علی بن عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. آپ کی ولادت 400 ہجری میں غزنی میں ہوئی. آپ کے پیر و مرشد کا نام ابو الفضل محمد بن حسن قطلی جنیدی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشہور اور مقبول عام کتاب کا نام کشف المحجوب ہے. آپ کا انتقال 20 صفر 465 ہجری کو ہوا. آپ کا مزار پاکستان کے شہر لاہور میں ہے. پاک سرزمین شاد باد. تو پیارے پیارے بچوں اور
اور کڈس مت ہی جائے گا ناظرین، آپ نے دیکھا سیگمنٹ وطن میرا پاکستان، جس میں یہاں پر موجود پیارے پیارے بچوں نے لنکس ریکارڈ کیے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا پاکستان کے مختلف جگہوں کے بارے میں اور انہوں نے دلچسپ معلومات بھی دی۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مت ہی جائیں گے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ پاک سرزمین شاد باد۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مت ہی جائیں گے ناظرین، سیگمنٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے کوئز کوئز۔ جی ہاں، کوئز ٹائم سیگمنٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور میری سیدھی جانب ہے ٹیم اے۔ آپ کی ٹیم کا کیا نام ہے؟ ٹیم اے۔ اور میرے بائیں جانب ٹیم ہے ٹیم بی۔ آپ کی ٹیم کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، ٹیم اے اور ٹیم بی جن کے درمیان ہوگا مقابلہ اور میں پوچھوں گا ان سے سوالات۔ تو میرا پہلا سوال ہے ٹیم اے سے۔ جی آپ کے لیے سوال ہے، شعر مکمل کریں۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ ماشاء اللہ، جی جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ٹیم بی آپ کی جانب آ رہا ہوں اور آپ کے لیے سوال ہے، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف پنجاب کے کس شہر میں ہے؟ لبیک۔ لیکن یہ سوال تو ٹیم بی کے لیے۔ جی معاذ بھائی آپ جواب دیں۔ پاک پتن شریف۔ پاک پتن شریف کنفرم ہے؟ جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی اب بڑھیں گے ٹیم اے کی جانب۔ جی ٹیم اے آپ کے لیے سوال ہے، پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ ماشاء اللہ۔ جی حمزہ بھائی؟ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی اگلا سوال کروں گا ٹیم بی سے اور وہ سوال یہ ہے، ابھی کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے؟ جی آپ جواب دیں۔ محرم شریف۔ محرم شریف، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ٹیم ہے آپ کے لیے سوال ہے، پاکستان کی کیپٹل کا نام کیا ہے؟ جی جواب دے زازان بھائی۔ اسلام آباد۔ اور آپ نے جواب درست دیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مت ہی جائے گے ناظرین، سیگمنٹ تھا کوئز، جس میں ہم نے بچوں سے پوچھے کچھ سوالات اور انہوں نے دیے جوابات۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاک سرزمین شاد باد۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مت ہی چاہیے گے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ جی ہاں، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل گیسٹ یوسف مدنی بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا شکر ہے۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، اور یہ سیگمنٹ یوسف مدنی بھائی ہی کریں گے۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ وطن میرا پاکستان۔ اور ہمارے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ ہمارے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ، کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، دیکھیں ہمارا ملک پاکستان جب یہ وجود میں آیا، جب یہ بنا، تو کون سی تاریخ تھی؟ 14 اگست 27 رمضان 14 اگست 1947۔ 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک پاکستان وجود میں آیا، یعنی آزاد ہوا تھا۔ اور آج ہم اس نعرے پر بات کریں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بہت ہی جامع، بہت بہترین، بہت زبردست یہ ایک نعرہ ہے نا۔ اب لفظ پاکستان جو ہے اس کا مطلب تو ہے پاک زمین۔ کیا ہے؟ پاک زمین۔ ہاں، اس کا مطلب ہے پاک زمین۔ لیکن اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے،
اس کا جو پس منظر ہے اس کو کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. یعنی دیکھیں ہم تو آزادی سے پہلے بھی زندگی گزار رہے تھے. ہمارے جو آبا و اجداد تھے, ہمارے جو باپ دادا تھے, وہ تو پہلے بھی زندگی گزار رہے تھے اور اب ہم زندگی گزار رہے ہیں. پرابلم کیا تھی؟ ہمیں مسئلہ کیا تھا؟ پرابلم یہ تھی کہ ہم آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل نہیں کر سکتے تھے, آزادی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے تھے, آزادی کے ساتھ اسلامی تہواروں کو منا نہیں سکتے تھے. جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک عطا کیا, ہمارے علماء اہل سنت نے, بہت سارے مسلمانوں نے کوششیں کی, محنتیں کی, اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی. یہ سب کرنے کے نتیجے میں ان کو جب ملک پاکستان اللہ پاک نے عطا کر دیا تو اب آپ دیکھیں یہاں پر لا الہ الا اللہ کہنا کتنا آسان ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا کتنا آسان ہے. ہم بڑی آسانی کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ہم بڑی آسانی کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ اپنے اسلامی تہوار مناتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, قربانیاں کرتے ہیں اور 12 ربیع الاول مناتے ہیں, شب برات مناتے ہیں, ہے نا, عیدیں مناتے ہیں, عیدوں کی نمازیں ادا کرتے ہیں. ہمیں کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوتا کہ جناب تم یوں دین پر عمل مت کرو, اس طرح سے اسلام پر عمل مت کرو. ہم آزادی کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کر سکتے ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کون؟ ہمارے رہنما محمد رسول اللہ. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد ہی ہے کہ ہمیں پاکستان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں آزادی ملی ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے. اب جب ہم نے اسلام پر عمل کرنے کے لیے آزادی حاصل کی ہے تو ہمیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر. اب شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ چلے مجھے بتائیں ذرا, آپ بتائیں. اللہ پاک اس نعمت کا شکر ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھ کے اور دعا مانگ کے. ارے واہ, زبردست, بہت اچھی بات بتائی ہمارے بچے نے. نماز پڑھ کر اور دعا کر کے. سبحان اللہ. اور کوئی بتانا چاہیں ذرا؟ آپ بتائیں حمزہ. استغفار کر کے اور قرآن پڑھ کے. کیا کر کے؟ استغفار کر کے اور قرآن پڑھ کے. استغفار کر کے اور قرآن پڑھ کے. ماشاءاللہ, انہوں نے بھی بہت پیاری بات بتائی. جی آپ بتائیں. حمد و ثنا کر کے. حمد و ثنا کر کے. آپ بتائیے اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ مائک دیں کو. ہمیں اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور یہ اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر ہے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ باجے بجائیں زور زور سے, ہے نا, موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کر زور زور سے آوازیں نکال کر بیماروں کو, لوگوں کو پریشان کریں, شور شرابہ کریں, ہلا گلا کریں, ناچ گانا کریں, میوزک بجائیں, میوزک کا کنسرٹ کریں. جی اللہ گلہ کسے کہتے ہیں؟ ہلا گلا کا مطلب ہے شور شرابہ کرنا, ناچنا کودنا, لوگوں کو پریشان کرنا, ہے نا. یہ انداز صحیح نہیں, بلکہ ہمیں تو اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے. شور شرابہ, میوزک, گانے باجے, پھر ہم نے تو اسلام کے نام پر وطن حاصل کیا, اسلام پر عمل ہی نہیں کر رہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اسلام پر عمل کر کے ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں پیش کی, علماء اہل سنت تھے, انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں پیش کی, اور جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے, جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ہمیں ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے وطن کو سلامت رکھے, اللہ پاک ہماری آزادی کو سلامت رکھے. ایک ہوتا ہے نا, دیکھیں پرندہ ہے, اس کو پنجرے میں بند رکھا ہوا ہے, اس کو جتنا اچھا کھانا دے دیں, جتنا اچھا پانی دے دیں, لیکن اس کی نظر دروازے پر لگی ہوتی ہے, پنجرے کے دروازے پر ہوتی ہے کہ کاش یہ دروازہ کھل جائے اور میں ہوا میں اڑ جاؤں, ہے نا. اس کو آزادی کی فکر ہوتی ہے اور آزادی کی قدر ہوتی ہے. اسی لیے اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے, اور جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا ہے ہمیں اس مقصد کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے
اور اللہ پاک کے دین پر، اسلام پر استقامت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ پاکستان کی قدر بھی کرنی ہے، پاکستان کی آزادی کا جشن بھی منانا ہے۔ لیکن جو جشن منانے کا انداز ہمارے یہاں پر بن گیا ہے نا، جو عام طور پر کیا جاتا ہے، وہ انداز درست نہیں ہے، جس میں اللہ پاک کو ناراض کیا جاتا ہے، راستے بند کر دیے جاتے ہیں، بیماروں کو، مریضوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ انداز اچھا نہیں۔ اپنے والدین کا ہاتھ پاؤں چومیں، ان سے دعائیں لیں کہ انہی کے بزرگوں نے، ان کے والدین نے پاکستان بنانے میں کسی نہ کسی طرح سے اپنا حصہ شامل کیا ہوگا، اور اپنے وطن کی قدر کریں، صاف ستھرا رکھیں۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ ہمیں اپنے وطن کو صاف ستھرا رکھنا ہے، ایسا تو نہیں اپنے گھر میں سے گندگی نکال کر گلیوں میں ڈال دی، سڑکوں پر ڈال دی۔ بھئی وہ بھی تو ہمارا وطن ہے نا، ہمارے گھر بھی ہمارا وطن ہے، ہماری گلی بھی ہمارا وطن ہے، اور ہمارا ملک بھی ہمارا وطن ہے نا۔ تو ہمیں صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے وطن کو صاف کرنا ہے، اور گندگی سے اور تکلیفوں سے خود بھی بچنا ہے، دوسرے مسلمانوں کو بھی بچانا ہے، اور جو ہے دوسروں کو تکلیف بھی نہیں دینی، سب کا خیال رکھنا ہے۔ سب کا خیال رکھیں، ان کے آرام کا، ان کی راحت کا خیال رکھیں۔ جی حمزہ۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ باہر جشن منانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، سارے نمازیں بھول جاتے ہیں، نمازیں بھول جاتے ہیں، یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے نا۔ بالکل دیکھیں حمزہ، یہ تو بہت بڑا پرابلم کو ہے آباد بھی نہیں کرتے، جی، مسجدوں کو آباد بھی نہیں، بلکہ مسجدیں تو اور ویران ہو جاتی ہیں۔ جشن آزادی منا رہے ہوتے ہیں۔ جشن آزادی منا رہے ہیں۔ بھئی کس چیز کی آزادی؟ پاکستان آزاد ہوا۔ بھئی آزادی کیوں حاصل کی گئی؟ اسلام پر عمل کرنے کے لیے، تو آپ اسلام پر عمل کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ اور پیارے بچوں، ہمیں اپنے ملک کو سرسبز اور شاداب بھی رکھنا ہے، پودے بھی لگانے ہیں، ان کو درخت بھی بنانا ہے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہمیں یہ نعرہ، ہمیں یہ مقصد، ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ پودا لگانا ہے، پودا لگانا ہے۔ ہاں، تو جن جن بچوں سے جہاں جہاں ممکن ہو اپنے بڑوں سے مدد لے کر، مشاورت کر کے، اپنے ملک میں، اپنی گلیوں میں، اپنے گھر کے باہر پودا لگائیں، دوستوں کو ترغیب دیں کہ وہ بھی پودا لگائیں، درخت بنائیں، تاکہ اس کے فائدے مسلمانوں کو اور ہمیں حاصل ہو سکیں، اور جو آلودگی، جو دھواں، گرد و غبار کے جو نقصانات ہوتے ہیں مسلمانوں کو، مسلمان اس سے محفوظ رہ سکیں۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ ان دنوں اس مہم پر، مشن پر، اور اس بہترین مقصد پر کام کر رہی ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ FGRF الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس کے ساتھ مل کر اس بہترین مقصد کو پورا کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ پاک سرزمین شاد باد، پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے، مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔